گئے مولا حسین، آ گئے مولا حسین، مومنوں کو مبارک حسین آ گئے، حسین آ گئے، قلب زہرا و حیدر کے چین آ گئے، مومنوں کو مبارک حسین آ گئے، حسین آ گئے، قلب زہرا و حیدر کے چین آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، صلى الله محمد وآله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا،
السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل
يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ سب کو جشن ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج کی مناسبت سے کچھ اشعار سماعت فرمائے گا کہ 7 بیٹے دیے راہب کو جہاں ایک نہ تھا. 7 بیٹے دیے راہب کو
جہاں ایک نہ تھا. جو سخی ہے وہ سخاوت کا چلن بانٹتا ہے. جو سخی ہے وہ سخاوت کا چلن بانٹتا ہے. کل مسلمانوں جسے تم نے کفن تک نہ دیا آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتا ہے. کہ کل مسلمانوں جسے تم نے کفن تک نہ دیا آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتا ہے. اور کچھ اشعار سماعت فرمائے گا کہ جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں. جب تک جیوں حسین کی مجلس بپا کروں. آنسو بہاؤں اجر رسالت ادا کروں. لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے. لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے. جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں. کہ لے جا رہا ہوں خاک شفا ساتھ اس لیے. جنت میں بھی زیارت کرب و بلا کروں. اور کچھ اشعار سماعت فرمائے گا کہ حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے. حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے. جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے. جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے. لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی. لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی. زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے. لمحات میں حبیب کی دنیا بدل گئی. زینب تمہارے بھیجے ہوئے ایک سلام سے. کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور. کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور. یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے. کہ کیا جون پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور. یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے. چادر پروں کی ٹانگ دو اصغر پہ جبرائیل. چادر پروں کی ٹانگ دو اصغر پہ جبرائیل. مختل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے. چادر پروں کی ٹانگ دو اصغر پہ جبرائیل. مختل کو جا رہا ہے رسولوں کے کام سے. اور آخری شعر سماعت فرمائے گا کہ خیمہ نصرت سرور کے اجالے نہ گئے. خیمہ نصرت سرور کے اجالے نہ گئے. شمع گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے. شمع گل ہو گئی اور چاہنے والے نہ گئے. جس کو معلوم نہ تھے بزم نبی کے آداب. جس کو معلوم نہ تھے بزم نبی کے آداب. ایسے جتنے بھی یہاں آئے بٹھا لے نہ گئے. ایسے جتنے بھی یہاں آئے بٹھا لے نہ گئے. شعر سماعت فرمائے گا کہ کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی. کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی. نصرت حق کے لیے گودیوں والے نہ گئے. کربلا تیرے سوا اور کسی جنگ میں بھی. نصرت حق کے لیے گودیوں والے نہ گئے. کتنے جاباز تھے انصار حسین ابن علی. کتنے جاباز تھے انصار حسین ابن علی. مر گئے اور وہ مختل سے نکالے نہ گئے. مر گئے اور وہ مختل سے نکالے نہ گئے. صبح عاشور کی پلکوں پہ رہے جون و حبیب. صبح عاشور کی پلکوں پہ رہے جون و حبیب. یہ وہ کاجل تھے جو آنکھوں سے نکالے نہ گئے. صبح عاشور کی پلکوں پہ رہے جون و حبیب. یہ وہ کاجل تھے جو آنکھوں سے نکالے نہ گئے. یہ وہ کاجل تھے جو آنکھوں سے نکالے نہ گئے. ہٹ جائے اگر امام زمانہ درمیان سے. ہٹ جائے اگر امام زمانہ درمیان سے. لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. کہ خاندان زہرا پر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے. حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے. وہ سر حسین کا ہے جو کوئی جھکا نہ سکے. کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے. کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے. رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے. رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے. بس ایک منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیے گا. کافی ہے یہ سمجھنے کو رتبہ حسین کا. کافی ہے یہ
حسین کا، ارے عباس سا وزیر ہے مولا حسین کا۔ ماں نے پڑھایا اتنا قصیدہ حسین کا، ماں نے پڑھایا اتنا قصیدہ حسین کا، رن میں حسین بن گیا اصغر حسین کا، رن میں حسین بن گیا اصغر حسین کا۔ ارے بنتے ارے کے بنتے ہیں زائروں کے پسینے سے جب ملک، بنتے ہیں زائروں کے پسینے سے جب ملک، کیا ہوگا پھر خدایا پسینہ حسین کا۔ اکبر کو خلق کر کے یہ کہتا تھا کبریا، اکبر کو خلق کر کے یہ کہتا تھا کبریا، ایسا ہی ہونا چاہیے بیٹا حسین کا۔ اسلام کی حیات تو معمولی بات ہے، اسلام کی حیات تو معمولی بات ہے، توحید کی حیات ہے سجدہ حسین کا۔ دنیا میں ماں سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی مگر حق میر پر ہے ماں سے زیادہ حسین کا۔ کافی ہے یہ سمجھنے آج شبیر پیدا مبارک ہے، صلوات کا شور ہر جا مبارک، پیمبر سے جبریل ہیں عرض کرتے، یہ بے مثل چھوٹا نواسا مبارک ہوئے آج شبیر پیدا مبارک،
ہوا نور سے شے کہ روشن زمانہ ہے غلاج صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے غلاج صلی اللہ کا مبارک ہوئے آج شبیر پیدا مبارک مبارک یہ بہنوں کو نایاب بھائی مبارک ہو بہنوں کو یہ نایاب بھائی یہ عباس غازی کو آقا مبارک یہ عباس غازی کو آقا مبارک چلے آؤ جبریل جھولا جھلانے چلے آؤ جبریل جھولا جھلانے ہوا دوسرا شاہزادہ مبارک ہوئے آج شبیر پیدا مبارک یہ میلاد شبیر کا جشن ہر جا یہ میلاد شبیر کا جشن ہر جا یہ جشن شبیر خدایا مبارک ہوئے آج شبیر پیدا مبارک جہاں میں علی اور خیر و نساء کو جہاں میں علی اور خیر و نساء کو ہوا دوسرا آج بیٹا مبارک ہوئے آج شبیر پیدا مبارک ہے صلوات کا شور ہر جا مبارک صلوات پر محمد وآل محمد سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو نمازی نہیں ملا اب تک کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا مجھے یقین ہے کعبہ جواب دے دے گا نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو
دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو، سلام کرتی ہے صغر شہادت تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ، ہے 6 مہینے میں جذبہ، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ، ہے تیرے پاس تو لے آ، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا، تجھے سمجھتی ہے زہرا، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، آپ سب کو جشن مولا حسین اور ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے انہی کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ وجود لاکھ کو بچانا، وجود لاکھ کو بچانا، حسین جانتے ہیں، وجود لاکھ کو بچانا، حسین جانتے ہیں، وجود لاکھ کو بچانا، حسین جانتے ہیں، کٹا کے سر کو اٹھانا، کٹا کے سر کو اٹھانا، حسین جانتے ہیں، کٹا کے سر کو اٹھانا، حسین جانتے ہیں، کرم حسین کا فطر اس کو پر دیے ورنہ، کرم حسین کا فطر اس کو پر دیے ورنہ، بنا پروں کے اڑانا، بنا پروں کے اڑانا، حسین جانتے ہیں، وجود لاکھ کو
جانتے ہیں، فلک پہ عرش معلا بھی محترم ہے مگر، فلک پہ عرش معلا بھی محترم ہے مگر، زمین معلا بنانا، زمین معلا بنانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں، 72 کو وہ 9 لاکھ سے لڑا دینا، 72 کو وہ 9 لاکھ سے لڑا دینا، بس ایسی فوج بنانا، بس ایسی فوج بنانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں، یزید ڈھیر ہو بس ایک حسین کافی ہے، یزید ڈھیر ہو بس ایک حسین کافی ہے، یزیدیت کو مٹانا، یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں، رسول پاک نے معراج عرش پر کی ہے، رسول پاک نے معراج عرش پر کی ہے، خدا زمین پہ بلانا، خدا زمین پہ بلانا حسین جانتے ہیں، خدا زمین پہ بلانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں، بہت سے قاری قرآن سنے ہیں دنیا نے، بہت سے قاری قرآن سنے ہیں دنیا نے، سینہ پہ چڑھ کے سنانا، سینہ پہ چڑھ کے سنانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے
ہیں، جب مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتے ہیں، جب مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتے ہیں، انہیں امیر بنانا، انہیں امیر بنانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں۔ سعید ہو کہ یا ہو جان یا حبیب کے حر، سعید ہو کہ یا ہو جان یا حبیب کے حر، کسے کہاں ہے بلانا، کسے کہاں ہے بلانا حسین جانتے ہیں، کسے کہاں ہے بلانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں، وجود لا کو بچانا حسین جانتے ہیں، کٹا کے سر کو اٹھانا، کٹا کے سر کو اٹھانا حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے ماہ شعبان اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ یعنی 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ حسین ہے جو رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ وہ حسین ہے جو علی کا لاڈلا اور فاطمہ کے دل کا ٹکڑا ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کا بھائی ہے اور حضرت زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھائی۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، جہاں مدینے میں خوشی کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی، وہیں غم کا بھی ایک ماحول تھا۔ بہت سے لوگ پیدا ہوئے
لیکن ان کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن کسی کی ولادت کے موقع پر غم کا اظہار نہیں کیا گیا۔ یہ واحد امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جہاں ان کی ولادت کے موقع پر خوشی کے ساتھ ساتھ غم کا بھی اظہار کیا گیا۔ اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے اپنی طرف سے جبریل کو بھیجا۔ اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو حسین کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرو۔ جبریل پیغمبر اسلام کی خدمت میں نازل ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کی، اور جہاں ولادت کی مبارکباد پیش کی وہیں ولادت کے ساتھ ساتھ تعزیت و تسلیت بھی پیش کی۔ پیغمبر اسلام پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ابھی تک جتنے پیدا ہوئے ولادت کی مبارک دی گئی مگر کسی کی تعزیت نہیں پیش کی گئی، لوگوں نے تبریک پیش کی مگر تہنیت نہیں پیش کی۔ تو پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل کیا ماجرا ہے؟ یہ تہنیت کے ساتھ ساتھ تعزیت کیوں پیش کر رہے ہو؟ مبارکباد کے ساتھ ساتھ تعزیت کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ حسین ہے، آپ کا یہ وہ نواسا ہے جسے کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس وقت کوئی نہیں ہوگا آپ میں سے اور اسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت سن کر جہاں ابھی تک خوشی کا ایک ماحول تھا، جہاں نانا خوش تھے، جہاں باپ خوش تھا، جہاں ماں خوش تھی، وہیں ایک مرتبہ گریہ و بکا کا ماحول، رونے دھونے کی صورت اور ایک غم کا ماحول طاری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے رسول اللہ کو ان کی آغوش میں دیا، رسول اللہ نے انہیں اپنی آغوش میں لینے کے بعد اپنی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کے دہن میں دی، اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوستے رہے یہاں تک کہ آپ سیر ہو گئے۔ کیوں نہ انتظام کرتے اس طرح کا؟ کیوں نہ امام حسین علیہ السلام کی پہلی خوراک اپنی لعاب دہن کے ذریعے دیتے؟ اس لیے یہ وہ حسین ہے کہ جس اسلام کو رسول پھیلا رہے ہیں اسی اسلام کو یہ حسین بچائے گا، جس کے لیے رسول اسلام نے کہا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہی وجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر دیکھنے میں آیا ہے وہ کسی اور کی ولادت میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ مثلا جہاں جبریل علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اسی دوران جب راستے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ ہے جس کے بالوں پر چھین لیے گئے ہیں، پڑا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا تم اس حال میں کیسے ہو؟ تمہارا یہ عالم کیا ہو گیا؟ تم کس طرح پڑے ہوئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرا نام فطرس ہے۔ تم اس حال میں کیسے ہو؟ کا وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا ایک حکم
جس کے سمجھنے میں نے تھوڑا سا تامل کیا، جس کے حکم کو سمجھنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے بال و پر سلب کر لیے۔ اللہ اکبر! ایک فرشتہ ہے، حکم الہی کو سمجھنے میں تاخیر کی، ذرا سا تامل کیا، اللہ نے بال و پر چھین لیے۔ اب آپ بتائیے، ذرا سے تامل میں، ذرا سی تاخیر میں خداوند عالم فرشتے کا بال و پر چھین لے رہا ہے۔ اگر انسان سمجھنے کیا، اگر وہ حکم جو خداوند عالم دے رہا ہے، اگر انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس حکم کو نہ بجا لائے، خداوند عالم کے حکم کی تعمیل نہ کرے، تو خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور ہو، اس کا کیا عالم ہوگا، کس عذاب میں مبتلا ہوگا، کس پریشانیوں میں گرفتار ہوگا۔ جہاں تامل خدا کو برداشت نہیں ہے، جہاں تاخیر خدا کو برداشت نہیں ہے، وہیں ایک انسان تاخیر کے بجائے اگر اس عمل کو غائب کر دے، اس عمل کو انجام ہی نہ دے، تو پھر اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کتنے حکم الہی ہیں، آج ہم سارے حکم الہی کو اپنے پیروں تلے کچل دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، حکم الہی کے اوپر ہم ذرہ برابر عمل نہیں کرتے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا روزہ رکھو، ہم روزہ رکھنے سے دامن چھڑاتے ہیں۔ اس نے کہا حج کرو، ہم حج کرنے سے بھاگتے ہیں۔ کتنے احکام اس کے ہیں، کتنے حکم اس کے ہیں، جس کو ہم ادا نہیں کرتے۔ ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے حقوق ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو خداوند عالم ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہم کو حکم دے رہا ہے، لیکن ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ چاہے ماں باپ کی اطاعت ہو، یا اللہ کی اطاعت ہو، یا رسول کی اطاعت ہو، یا پڑوسیوں کا خیال ہو، یا یتیموں کا خیال ہو، کتنے بھی جتنے سب کے حقوق ہیں، لیکن ہم کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ سب کے لیے حکم الہی ہے، مگر اس حکم الہی پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ایک معمولی سی خطا، معمولی سی تاخیر کی وجہ سے اللہ نے بالوں پر چھین لیے۔ جبریل گزرنے لگے اس کو چھوڑ کے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رسول کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں رسول کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فطرس ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے کے چلیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ جبریل نے کہا آؤ چلو، جبریل اس کو لے کے چلے۔ آئے، کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی آغوش میں۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے، یہ اس عالم میں کیوں ہے؟ کہا اس کے بالوں پر چھین لیے گئے ہیں، اس کو حسین کے جسم سے مس کر دو۔ حسین سے مس کیا، خداوند عالم نے اس کو بالوں پر عطا کیا۔ یہ حسین کا ہے کمال۔ یہ حسین کا ہے کمال، یہ حسین کا ہے اعجاز۔ اس کو بالوں پر عطا کیے اور پھر وہاں سے خوشی خوشی آسمان اول پر گیا، اور جس طریقے سے پہلے وہ آسمان اول پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کر رہا تھا، اسی طریقے سے پھر وہ 70,000 فرشتوں کی قیادت اس نے شروع کر دی، اور وہیں پہلے آسمان پہ وہ رہتا تھا۔ جب سن 61 ہجری میں اس فرشتے کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو یہ فرشتہ خواہش کرتا ہے یا اللہ اگر مجھے اجازت دے تو میں حسین کے قتل کا بدلہ ان ظالموں سے لوں، اور میں سب کو تحت تیغ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، تم حسین کا انتقام نہ لو، تم حسین کا بدلہ نہ لو۔ یہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کے احسان کو اس نے فراموش نہیں کیا۔ اس کو وہ وقت یاد تھا کہ جب ہمارے بالوں پر چھین لیے گئے تھے تو یہ بالوں پر ہمیں حسین ہی نے عطا کیے۔
بالوں پر ہمیں حسین ہی کی وجہ سے ملے. لہٰذا اگر آج حسین کے اوپر وقت پڑا ہے تو میں حسین کی نصرت کروں گا, میں حسین کی مدد کروں گا, میں حسین کی طرف سے انتقام لوں گا. یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے لیے اس کے اندر یہ جذبہ, یہ حوصلہ تھا, اور وہ مدد کرنے کے لیے تیار تھا, انتقام کے لیے تیار تھا. لیکن خداوند عالم نے منع کیا. ایک فرشتے کے اندر یہ جذبہ کہ احسان کو ہم کس طریقے سے ادا کریں. دنیا میں آج ہم کتنے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں, لیکن لوگ احسان کو بھول جاتے ہیں, لوگ ان نیکیوں کو بھول جاتے ہیں, لوگ ان اچھائیوں کو فراموش کر جاتے ہیں. یعنی دنیا اتنی احسان فراموش ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, جبکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے, اللہ نے اسے شعور عطا کیا ہے, اللہ نے اسے اشرف مخلوقات بنایا ہے, اللہ نے سب کچھ اسے بنایا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آج اس کے ساتھ اگر کوئی احسان کیا جاتا ہے تو اس احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے شر اور برائی سے اس کا بدلہ دیتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا, بلکہ اگر کسی کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو بس یقین جانے کہ اس کا وہ بدلہ اسے برائی سے ملے گا, اسے شر سے ملے گا, احسان سے اس کا بدلہ نہیں مل سکتا. لیکن یہ فرشتہ تھا جو احسان فراموش نہیں تھا. ہمیں بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنا چاہیے, جیسا کہ فرشتے نے ادا کیا. امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ احسان کا بدلہ احسان سے اگر دیا جائے تو دنیا میں آج جو اتنی خرابیاں, برائیاں اور سب کچھ ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. ایک دوسرے کے درمیان جو کدورت, حسد, نفرت, بغض, عداوت, یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں, یہ سب کے سب ختم ہو جائیں. لیکن ہم احسان فراموش ہیں, ہمیں احسان نہیں یاد رہتا. چاہے ہمارے ساتھ کوئی کتنا بڑا احسان کرے, ہم سب بھول جاتے ہیں, ہم سب فراموش کر جاتے ہیں. فطرس کی طرح ہم بھی احسان مند ہوں, ہم بھی احسان فراموش نہ ہوں. تو کہا تم انتقام لینے کے لیے نہیں جا سکتے, تم حسین کی طرف سے لڑنے نہیں جا سکتے. ہاں اتنا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ ہے, تمہارے اندر یہ حوصلہ ہے, تو تم ان 70,000 فرشتوں کو لے کے کربلا میں اتر جاؤ اور حسین کے روضے کے اطراف قیامت تک گریا کرتے رہو, روتے رہو, ماتم کرتے رہو. بس تمہارے لیے یہی حسین کا صلہ ہوگا, یہی حسین کی نصرت ہوگی, یہی حسین کی مدد ہوگی. آج امام حسین علیہ السلام کے روضے پر فطر 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہر وقت طواف کرتا رہتا ہے, گریا کرتا رہتا ہے, ماتم کرتا رہتا ہے. کوئی حسین کا ماتم کرے یا نہ کرے, کوئی حسین پہ گریا کرے یا نہ کرے, کوئی حسین پر روئے یا نہ روئے, فرشتے ہیں جو حسین پر ماتم کر رہے ہیں اور حسین پہ گریا کر رہے ہیں. یہ حسین کی ذات تھی, یہ حسین کا مقام تھا, یہ حسین کا مرتبہ تھا کہ جو خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی حفاظت رسول اللہ نے کی ہے. یہ گھرانہ ہی کچھ اس طرح ہے جہاں کسی چیز کی اہمیت سمجھی جاتی ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ اس رسول کے ذریعے اسلام پھیلنے والا ہے, تو ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی, رسول اللہ کو بچایا. ہر مصیبت, ہر پریشانی سے بچایا. اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ وہ حسین ہے جو ہمارے پھیلائے ہوئے اسلام کو بچائے گا, اس کی حفاظت کرے گا, تو رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی.
طرح سے حفاظت کی؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ کے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے. جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان دونوں بچوں میں سے، یعنی حسین اور ابراہیم، ان دونوں بچوں میں سے ایک کو آپ رکھ لیجئے، ایک کو ہمیں دے دیجئے. یعنی ایک وہ ہے جو آپ کے پاس زندہ و سلامت رہے گا، ایک وہ ہے جو خدا کو پیارا ہو جائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو دینا چاہتے ہیں اور حسین کو رکھنا چاہتے ہیں، یا حسین کو دینا چاہتے ہیں، ابراہیم کو رکھنا چاہتے ہیں؟ واقعاً کوئی اور ہوتا اگر تو یہی کہتا کہ چونکہ حسین ہمارے سگے بیٹے نہیں ہیں، حسین کو لے لو اور ابراہیم کو میں اپنے پاس رکھوں گا. لیکن رسول اللہ دیکھ رہے تھے، اپنے چچا کو بھی دیکھا تھا کہ میرے چچا بھی مجھے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو، چونکہ ہم سے امید تھی، جانتے تھے کہ اسلام ہم سے پھیلے گا، دین ہم سے پھیلے گا، قرآن ہمارے اوپر نازل ہوگا، اسلام کا پرچم ہمارے ذریعے دنیا میں لہرائے گا، لہٰذا اپنے بیٹوں کی جان داؤں پہ لگائے ہوئے تھے. رات کے وقت اپنے بیٹوں کو ہماری جگہ سلاتے تھے اور ہم کو اپنے بیٹوں کی جگہ سلاتے تھے تاکہ میرے بیٹے قتل ہو جائیں مگر محمد بچ جائے، تاکہ اسلام بچ جائے. آج وہی کام رسول کر رہا ہے. جیسے ہی جبریل نے کہا ان دو میں سے ایک آپ رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے، پیغمبر اسلام نے کہا ابراہیم کو لے لو، حسین کو ہمیں دے دو. کر سکتا ہے کوئی ایسا کہ اپنے بیٹے کو خدا کے حوالے کر دے، موت کے حوالے کر دے اور نواسے کو اپنا لے؟ یہ رسول اللہ کی ذات تھی. کہا حسین کو ہمیں دے دے، ابراہیم کو لے لے. تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن گزرے تھے، ابراہیم بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے. بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو بچا لیا. یہ کیوں بچا لیا؟ حسین کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ یہ حسین وہ ہے جو ایک دن دین بچائے گا، جو ایک دن اسلام بچائے گا، جو ایک دن قرآن بچائے گا، جو ہماری محنتوں کو بچائے گا، جو ہمارے تمام زحمتوں کو بچائے گا. اس لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو تو پیش کر دیا لیکن حسین کو بچا لیا. یہ حسین کی ذات ہے، حسین کا وہ مرتبہ، حسین کا وہ مقام، اللہ اکبر، جس کی کوئی حد نہیں. حسین سے سب پیار کرتے تھے، حسین سے سب محبت کرتے تھے. بچپن سے آثار بزرگی نمایاں تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، امام حسین علیہ السلام کی عظمت سے واقف تھے، امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے. علامہ حسین وائس کاشفی لکھتے ہیں ایک دن رسول خدا ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور آپ اس کی پیشانی کے بوسے دینے لگے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس بچے میں کیا خصوصیت ہے، کیا اچھائی آپ نے دیکھی، کون سا کمال آپ نے دیکھا کہ اس درجہ آپ اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں، اسے اپنی آغوش میں بٹھا لیا، اسے آپ بوسہ دے رہے ہیں، اسے آپ پیار کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک دن اس بچے کو اس حال میں دیکھا کہ میرے بچے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگا رہا تھا اور میرے حسین کو پیار کر رہا تھا. یہ وہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسین کو چاہتا ہے میں اسے چاہتا ہوں، جو حسین سے پیار کرتا ہے میں اسے پیار کرتا ہوں. اور یہ بچہ
جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، حسین کے بچپن کا دوست۔ اس کے اندر کتنی امام حسین علیہ السلام کی معرفت تھی، کس قدر امام حسین علیہ السلام کو پہچانتا تھا کہ امام حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے چومتا تھا، امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دیتا تھا۔ اور یہی معرفت تھی اور یہی عظمت تھی جناب حبیب کی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا بھیا دشمنوں کے لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، گروہ کے گروہ چلے آ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی عزیز نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے تمام دوستوں میں اگر کسی کو خط لکھا ہے تو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے۔ معلوم تھا کہ حبیب مجھے کس قدر چاہتے ہیں، کس درجہ پیار کرتے ہیں، اور میں خط اگر لکھوں گا تو حبیب انکار نہیں کریں گے، حبیب میری آواز پر لبیک کہیں گے، حبیب کربلا آئیں گے، نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو خط لکھا تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ، یہ تو حبیب تھے۔ خود پیغمبر کتنا احترام کرتے تھے، پیغمبر کتنی عزت کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ناقہ بنتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو اپنے پشت پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے اور دوش پہ سوار کر کے کہتے تھے فَعْرَفُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ، پہچانو یہ حسین ہے۔ کاش کہ اس کی معرفت ہو جائے، کاش کہ دنیا والے اسے پہچان لیں یہ حسین کیا ہے۔ نماز کی حالت میں حسین اگر پشت رسول پہ آ جائے تو پیغمبر اسلام سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ اللہ بھی حسین کی عظمت کا قائل، رسول بھی عظمت کے قائل کہ اگر پشت رسول پہ آ جائے تو ادھر اللہ کی طرف سے وہی ہو کہ پیغمبر جب تک حسین تمہارے پشت سے نہ اتر جائیں تم سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی عظمت، حسین کا مقام، حسین کا مرتبہ، یہ حسین وہ ہیں جس کے لیے پیغمبر اسلام خطبے کو منقطع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، امام حسین علیہ السلام گرے، رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، فوراً خطبے کو منقطع کیا، آئے حسین کو آپ اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور اپنی آغوش میں اٹھانے کے بعد تمام صحابیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فَعْرَفُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ، پہچان لو یہ حسین ہے۔ کس کے لیے خطبہ منقطع کیا جا رہا ہے؟ پہچانو یہ حسین ہے۔ کس کے لیے پشت کے اوپر حسین کے اترنے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ فَعْرَفُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ، پہچانو یہ حسین ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کا مرتبہ ہے جو رسول اللہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اللہ کے بھی محبوب تھے، رسول کے بھی محبوب تھے، اور محبوبیت کا یہ عالم آج تک سنا ہے کہ کسی کے لیے جنت سے لباس آئے ہوں، لیکن یہ نواز رسول ہیں۔ شب عید اگر اپنی والدہ سے یہ کہہ رہے ہیں ماں کل روز عید ہے، سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے لیے بھی انتظام کریں، اور ماں یہ کہہ دے بیٹا گھبراؤ نہیں، کل تمہارے کپڑے آ جائیں گے، تو خداوند عالم ان بچوں کے لیے رضوان جنت کو درزی بنا کے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حسین کے لباس دو۔ یہ عظمت ہے حسین ابن علی کی، جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے۔
فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، جبریل مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، خدا مبارکباد کہلوا رہا ہے. کیا کہنا عظمت حسین. اور واقعاً جس حسین کو لوگوں کے درمیان پہچانوایا، سب کچھ کیا. یہ اور بات ہے لوگوں نے نہیں پہچانا، مگر ایک دن وہ آیا کہ اسی حسین نے پورے دین کو بچایا، پورے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، ساری چیزوں کو بچا کے اس دنیا سے گیا. اور اتنا بڑا کام کیا کہ آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اسلام جہاں خطرے میں تھا، جہاں اسلام بالکل ختم ہونے والا تھا، یزید نے اسلام کے چہرے کو بالکل مسخ کر دیا تھا، وہیں امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کو بچایا. گویا پھر سے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد ڈالی. گویا پھر سے امام حسین علیہ السلام نے اس اسلام کو زندہ کیا. تبھی تو خواجہ معین الدین چشتی نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جو ربائی کہی ہے، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ حسین بنائے لا الہ الا اللہ ہے. واقعاً اگر حسین نے ایسی قربانی نہ دی ہوتی، توحید خطرے میں پڑ جاتی، رسالت خطرے میں پڑ جاتی، نبوت خطرے میں پڑ جاتی، امامت خطرے میں پڑ جاتی، ساری چیزیں خطرے میں پڑ جاتی اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی. یہی وہ حسین ہے جس نے قربان ہو کے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا. ہم بھی اگر اس دین کو بچانا چاہ رہے ہیں، اس اسلام کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ حوصلہ ہونا چاہیے، وہی حوصلہ ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا وہی کردار ہونا چاہیے. جب حسینی کردار ہمارے اندر ہوگا تو اس کردار کے ذریعے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے باطل کو کل رسوا کیا تھا، اسی طریقے سے اسی کردار کے ذریعے آج ہم باطل کو رسوا کر سکتے ہیں. خداوند عالم ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.